الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے گناہگاروں مایوس نہ ہو۔ جیو نیوز پر ڈاکٹر عامر لیاقت حسین تمامی ناظرین کو انتہائی محبت، خلوص، ادب اور احترام کے ساتھ السلام علیکم کہتا ہے۔ کل ہم نے کچھ خوش فہمی کا تذکرہ کیا تھا، سوچا کہ کچھ خوش فہمیاں اور بھی ہیں، ذرا آج ان پر بھی بات ہو جائے۔ ہوتا یہ ہے ناظرین کرام کہ کبھی عبادات کے معاملے میں خوش فہمی اپنے سحر میں جکڑ لیتی ہے۔ وہ اس طرح سے کہ بہت سے حضرات حج یا عمرہ یا 5 وقت نمازوں کی ادائیگی، قرآن پاک کی مستقل یا رمضانی تلاوت میں یہ یوں کہتا ہوں کہ بہت سے لوگ صرف رمضان میں ہی قرآن پڑھتے ہیں، حالانکہ قرآن کا حق یہ ہے کہ اس کی روز تلاوت کرنی چاہیے۔ اللہ کو پتہ ہے کون سا عمل محبوب ہے، تھوڑا ہو لیکن مستقل ہو۔ یہ نہیں کہ بہت سارا ایک ہی دفعہ کر لیا، تھوڑا تھوڑا ہو لیکن مستقل ہو، پرماننٹ ہونا چاہیے۔ اس کی آپ کوانٹٹی پر مت جائیے کہ کتنا زیادہ آپ کر رہے ہیں، لیکن پرماننٹ ہونا چاہیے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ مستقل یا رمضانی تلاوت اور بعض سنن اور مستحبات پر عمل کے بعد خود کو بہت بڑا عبادت گزار، نجات یافتہ، اللہ تعالی کا مقرب اور دوسروں سے افضل و اعلیٰ تصور کرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ حالانکہ نہ تو انہیں ان عبادات سے متعلقہ بنیادی اور ضروری مسائل معلوم ہوتے ہیں، اور نہ ہی یہ حضرات ظاہری اور باطنی گناہوں سے بچنے کا شعور رکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ انہیں فضولیات میں شدت کے ساتھ گرفتار بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ اپنے اعمال پر فخر کرنا یہ بھی عام طور پر ان کی عادات میں شامل ہوتا ہے، اور اس خوش فہمی کا اکثر نقصان یہ ہوتا ہے کہ تکبر دل میں اپنی جگہ بنا لیتا ہے۔ اب غیر حاجی عمرے کی سعادت سے محروم، قرآن کی تلاوت سے دور اور نمازوں میں سستی کے شکار، یہ سب انہیں کمتر اور حقیر محسوس ہونے لگتے ہیں، جس کا اندازہ ان کے محافل وغیرہ میں نمایاں مقامات پر نشست حاصل کرنے کی جستجو اور لہجے کی سختی سے بخوبی لگایا جا سکتا ہے، اور پھر یہ تکبر ہلاکت کی جانب لے جاتا ہے۔ چنانچہ نصیحت قبول کرنا دشوار ہو جاتا ہے، اپنے عیوب نظر آنا بند ہو جاتے ہیں۔ کم علمی کے باعث عبادت میں ہزارہا نقائص کے باوجود انہیں کامل ترین تصور کیا جاتا ہے۔ اس کا ایک نقصان یہ بھی دیکھا گیا ناظرین کرام کہ ایسے حضرات مزید عبادات اختیار کرنے سے گریز کرنے لگتے ہیں۔ گویا کہ میں یوں کہوں تو زیادہ مناسب ہوگا کہ عبادات کے معاملے میں اپنے سے کمتر کو دیکھ کر خود کو کامل نجات یافتہ اور مغفرت یافتہ تصور کرنا اور موجودہ مقدار عبادات پر مطمئن ہو جانا۔ مزید اختیار عبادت کے ذریعے درجات کی بلندی کی راہ میں زبردست رکاوٹ ان کے نزدیک محسوس ہوتی ہے اور وہ بن جاتی ہے۔ توبہ سے بھی غفلت بڑھ جاتی ہے، کیونکہ جب بھی کوئی گناہ ہوتا ہے نفس و شیطان ان کے ساتھ ایک عجب معاملہ کرتا ہے۔ گناہ ہو گیا تو اب نفس اور شیطان ان سے کہتا ہے کہ بھئی آپ نے اتنی ساری عبادات جو کی تھی نا، یاد ہے آپ راتوں کو اٹھ کر نماز پڑھا کرتے تھے، اور یاد ہے آپ نے پچھلے سال 2 مرتبہ قرآن ختم کیا تھا رمضان میں، اور پتہ ہے نا آپ نے حج بھی کیا ہے، عمرہ بھی کیا ہے۔ تو یہ ساری عبادات یاد دلا کر یہ نفس اور شیطان گناہ کو معمولی خیال کرواتے ہیں، اور یہ نادان اپنی عبادت کے گھمنڈ میں مبتلا ہو کر بہکائے میں آ جاتے ہیں۔ اس خوش فہمی سے دوری کا طریقہ یہ ہے، میں جو سمجھاؤں ناظرین کرام، میں بڑا طفل مکتب ہوں، میں نے کبھی عالم ہونے کا دعویٰ نہیں کیا، بہت چھوٹا سا انسان ہوں۔ میں یہ سمجھاؤں کہ اس سے دوری کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ انسان اپنے اکابرین اسلام رضی اللہ تعالی عنہم کی سیرت نگاری کا گہری نظروں سے مطالعہ کرے،
جس کی برکت سے ان پر واضح ہوگا کہ وہ نفوس قدسیہ باوجود اس کے کہ دوسروں کے لیے سبب نجات بنے، تب بھی اپنی نجات کے بارے میں بہت فکر مند رہتے تھے اور کثرت عبادت کے باوجود اپنی موجودہ مقدار عبادت سے بہت غیر مطمئن رہا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت داؤد طائی، بڑے بزرگ ہیں، یہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان سے حاضر ہو کر عرض گزار ہوئے کہ چونکہ آپ اہل بیت اطہار میں سے ہیں، لہذا مجھے کوئی نصیحت ارشاد فرمائیں۔ آپ جواباً خاموش رہے۔ حضرت داؤد طائی نے دوبارہ عرض کی کہ اہل بیت ہونے کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو فضیلت عطا فرمائی ہے، اس اعتبار سے آپ کا نصیحت فرمانا ضروری ہے۔ یہ سن کر آپ نے ارشاد فرمایا، بھائی داؤد، مجھے تو یہ خوف لگا ہوا ہے کہ بروز قیامت میرے جد اعلیٰ میرا ہاتھ پکڑ کر یہ ارشاد نہ فرما دیں کہ تو نے تو خود میری اتباع نہیں کی، تو نے تو خود میری اتباع نہیں کی۔ کیونکہ نجات کا تعلق، جملہ سنیے گا ناظرین کرام، فرماتے ہیں امام جعفر صادق کہ نجات کا تعلق نسب سے نہیں بلکہ اعمال صالحہ پر موقوف ہے۔ یہ سن کر حضرت داؤد طائی کو بے حد عبرت حاصل ہوئی اور اس واقعے کے بعد آپ اکثر کہا کرتے تھے کہ جب اہل بیت اطہار پر غلبہ خوف کا یہ عالم ہے تو میں کس گنتی میں آتا ہوں اور کس چیز پر فخر کر سکتا ہوں۔ کربلا میں 9 محرم کی جو شب تھی، جسے شب عاشور کہا جاتا ہے، روایات میں آتا ہے کہ تلاوت کلام پاک کی صدائیں خیام حسینی سے اس طرح سے آ رہی تھیں جیسے مکھیوں کی بن بناہٹ، اور سب استغفار کر رہے تھے، حالانکہ سب نے عصر کے وقت دوسرے دن شہید ہو جانا ہے، مقامات دکھا دیے گئے ہیں، اور سردار جو موجود ہیں وہ تو جوانان جنت کے سردار ہیں، لیکن اس کے باوجود استغفار ہو رہا ہے، اللہ کو یاد کیا جا رہا ہے، اللہ کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ حضرت سفیان ثوری رحمہ اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ جب صالحین کا ذکر ہوتا ہے تو ہم ان سے الگ ہوتے ہیں اور ہم کو ان سے کچھ نسبت نہیں ہوتی، اور جب سست لوگوں کا ذکر ہوتا ہے تو ہم خود کو ان کے اندر پاتے ہیں۔ یہ حضرت سفیان ثوری ہیں، میں یہ ان کے لیے بیان کر رہا ہوں کہ جن کو اپنی عبادتوں پر بڑا غرور ہے۔ حضرت حبیب عجمی رحمہ اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر اللہ عز و جل مجھے اپنی بارگاہ میں کھڑا کر کے ارشاد فرمائے کہ اپنی پوری عبادت میں سے ایک سجدہ ایسا لیا، ایک کہ جس میں نفس و شیطان کا کچھ بھی حصہ نہ ہو، اور میں تجھے جنت میں داخل کر دوں گا، تو میں ایک بھی ایسا سجدہ پیش نہیں کر سکتا۔ ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں، بزرگوں کی بڑی باتیں ابھی موجود ہیں، ہمیں یقین ہے کہ آپ سب لوگ ہمارے ساتھ ہی رہیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اے گناہگاروں مایوس نہ ہو، ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ بزرگوں کی باتیں بیان ہو رہی تھیں کہ عبادات میں کس قدر اللہ کے حضور سجدہ ریزی کے باوجود اپنے آپ کو کمتر خیال کرتے تھے۔ حضرت ربی بن خیثم رحمہ اللہ تعالی، ان سے دریافت کیا گیا کہ آپ نے کس حال میں صبح کی؟ فرمایا اس حالت میں کہ میں کمزور اور گنہگار اور اللہ عز و جل کی نافرمانی میں گرفتار ہوں۔ یہ صبح ہو رہی ہے۔ حضرت مالک بن دینار رحمہ اللہ تعالی سے پوچھا گیا کہ آپ نے کیسی حالت میں صبح کی؟ فرمایا ایسی حالت میں کہ عمر گھٹتی اور گناہ بڑھتے جا رہے ہیں۔ حضرت امام ادریس شافعی رحمہ اللہ تعالی سے سوال کیا گیا آپ نے کیسی حالت میں حضرت صبح کی؟ آپ نے فرمایا کہ ایسی حالت میں
کہ اللہ سبحانہ و تعالی کا رزق کھاتا ہوں لیکن اس کا شکر ادا نہیں کرتا۔ حضرت مالک بن دینار رحمہ اللہ تعالی نے اپنے مکان میں قبر کھود رکھی تھی۔ ہر شب اس میں اتر کر صبح تک نماز پڑھتے رہتے تھے اور کبھی کبھی لیٹ بھی جایا کرتے تھے۔ ان کے مریدوں نے ان سے پوچھا آپ ایسا کیوں کرتے ہیں حضرت؟ فرمایا زندگی میں ہی محسوس کرنا چاہتا ہوں کہ قبر کی سختی کیا ہوتی ہے، اپنی کمر کو اس کا عادی بنانا چاہتا ہوں، کیونکہ بہرحال جانا تو یہیں پر ہے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جب خلیفہ مقرر ہوئے، فاروق اعظم کی کیا بات ہے، تو آپ کا دستور تھا کہ نہ دن کو سوتے تھے نہ رات کو، اور کیا فرماتے تھے؟ فرماتے تھے کہ اگر میں رات کو سوتا ہوں تو خود کو برباد کرتا ہوں اور دن میں سوتا ہوں تو رعیت برباد ہوتی ہے، حالانکہ ان کے متعلق مجھ سے زیادہ باز پرس ہونے والی ہے۔ یہ فاروق اعظم نے فرمایا ہے، اور ہمارے ہاں تو حکمرانوں کی طرف سے دن رات فاروق اعظم کی مثالیں دی جاتی ہیں۔ ذرا یہ بھی جان لیجئے کہ وہ کیا فرماتے تھے کہ رعیت کے بارے میں مجھ سے باز پرس ہونے والی ہے، سوال و جواب ہوں گے، عوام کے بارے میں حکمرانوں سے ضرور پوچھا جائے گا، ضرور۔ حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالی عنہ پر جب نیند کا غلبہ ہو جاتا اور آنکھ لگ جاتی تو خوفزدہ ہو کر جاگ جاتے اور فرماتے اے اللہ میں تجھ سے بہت سونے والی آنکھ، ملامت کرنے والے نفس اور نہ بھرنے والے پیٹ سے پناہ مانگتا ہوں۔ تو ناظرین کرام، اس خوش فہمی سے دوری کی علامت یہ ہوگی، یعنی یہ جو خوش فہمی کیا ہے؟ عبادات پر غرور۔ ہم تو بہت متقی ہیں جناب، بڑے نمازی ہیں، بڑے پرہیزگار ہیں۔ ہمارے گھروں میں آج کل ایسا ہوتا ہے کہ جب شادی کی بات چلتی ہے اور رشتے کے لیے لڑکی والے کہیں رابطہ کرتے ہیں یا لڑکے والے لڑکی والوں سے رابطہ کرتے ہیں تو ایک بڑا عجیب و غریب جملہ سننے کو ملتا ہے، بھئی یہ جو لڑکا ہے یا لڑکی ہے یہ 5 وقت کے نمازی ہیں جناب، 5 وقت کے نمازی ہیں۔ تو کون سا بڑا تیر مار لیا جناب؟ یہ آپ کو جو اسلام کا اپوائنٹمنٹ لیٹر ملا تھا اس میں تو صاف لکھا ہے کہ نماز تو آپ نے پڑھنی، تو اگر آپ نماز پڑھ لیں تو کوئی احسان تو نہیں کر رہے جس کا اس طرح سے تذکرہ ہو رہا ہے کہ یہ نمازی ہیں جناب، نمازی۔ دراصل ہمیں اپنی عبادات پر بڑا غرور ہو گیا ہے، تکبر آ گیا ہے، ہم دوسروں کو حقیر سمجھنے لگے ہیں، کمتر سمجھنے لگے ہیں۔ حجاب والے جو ہیں انہیں بے حجاب خواتین اچھی نہیں لگتی، حالانکہ ہونا یہ چاہیے کہ حجاب والیاں ان کو اپنے سے قریب کریں، اور بے حجاب خواتین کو چاہیے کہ وہ جاننے کی کوشش کریں کہ انہوں نے حجاب کیوں پہن رکھا ہے۔ داڑھی والوں سے بے داڑھی والے دور ہو گئے ہیں، داڑھی والے سمجھتے ہیں کہ یہ جو جتنے کلین شیو ہیں یہ صحیح نہیں ہے، یہ حرام کام کر رہے ہیں۔ یہ سوچنے کے بجائے اپنے اخلاق، اپنے کردار اور اپنے عمل سے ان کے اتنے قریب ہو جائیں کہ یہ فرق محسوس نہ کریں، اور پھر معاملات خود بخود جو الجھے ہوئے ہیں وہ سلجھتے چلے جائیں گے۔ انسان ناظرین کرام کثرت عبادت کے باوجود اپنے نامہ اعمال کو نیکیوں سے خالی تصور کرے تو میں سمجھتا ہوں کہ کبر اور ریاکاری کبھی دل میں جگہ نہیں بنا پائیں گی۔ عبادات کے معاملے میں ہونا یہ چاہیے کہ ہمیشہ اپنے سے اوپر والے کو دیکھیں، اور نہ صرف دیکھیں بلکہ دیکھنے کے بعد ان سے آگے بڑھ جانے کی جستجو بھی رکھیں، اور اسی طرح اللہ عز و جل کے حکم اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی سنت پر عمل کی سعادت بھی اسے حاصل ہو جائے گی۔ وہ گناہ کر کے توبہ میں کبھی دیر نہیں کرے گا، اور نہ ہی خود کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قہر اور غضب سے آزاد تصور کرے گا، بلکہ جب بھی کوئی خطا سرزد ہوگی خوف خدا عز و جل سے لرزتا ہوا فوراً توبہ اور استغفار کی جانب مائل ہو جائے گا، فوراً دیر نہیں کرے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ
درگزر کرنے والے کی عزت میں اضافہ فرماتا ہے، معاف کرنے والے کی عزت، اور جو عاجزی اختیار کرے تو اللہ تعالیٰ اسے بلندی عطا فرماتا ہے۔ کسی شاعر نے خوب کہا ہے کہ عاجزی اختیار کرو تم ستارے کی مانند ہو جاؤ گے، جو بظاہر پانی کی سطحوں پر نظر آتا ہے حالانکہ بلند ہوتا ہے، اور دھوئیں کی طرح نہ بن جاؤ کہ جو خود تو جا کے طبقات پر بلند ہوتا ہے مگر اس حال میں کہ ذلیل ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی کا فرمان عالی شان ہے، فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون۔ تو ان نمازیوں کی خرابی ہے کہ جو اپنی نماز سے بھولے بیٹھے ہیں، وہ جو دکھاوا کرتے ہیں۔ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ مجھے تم پر سب سے زیادہ خوف شرک اصغر کا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ شرک اصغر کیا ہے؟ فرمایا دکھاوے کے لیے عمل کرنا۔ بروز قیامت جب اللہ تعالیٰ بندوں کو ان کے اعمال کا بدلہ دے گا تو ارشاد فرمائے گا، ان لوگوں کی طرف جاؤ جن کے لیے تم دنیا میں عمل کیا کرتے تھے، وہ ان لوگوں کی طرف جاؤ، دیکھو کیا ان کے پاس تمہیں کوئی اجر ملتا ہے؟ عاجزی کی علامت یہ ہے کہ جب کسی شخص کی ذات میں کسی عیب کی نشاندہی کی جائے یا کسی طرح اسے ناقص ثابت کیا جائے تو بالکل غصے میں نہ آئے، کبھی نہ آئے، حتیٰ کہ اگر کوئی کبائر کی تہمت لگا کر، یعنی گناہگار بنا کر اسے کبیرہ گناہوں کی اس پر تہمت لگا دے، الزام لگا دے اور اس کی مذمت کرے، تب بھی وہ ناراض نہ ہو، بلکہ عاجزی، انکساری، تواضع اور مسکراہٹ کے ساتھ ان تمام باتوں کو خندہ پیشانی سے صبر کے ساتھ، ضبط کے ساتھ برداشت کریں۔ دیکھیے، عاجزی فقط زبان سے چند رٹے رٹائے الفاظ ادا کرنے یا دوسروں کو مرعوب و متاثر کرنے کی غرض سے ریاکارانہ طور پر تھوڑے سے افعال اختیار کر لینے کا نام نہیں ہے، بلکہ قلبی لحاظ سے خود کو حقیر و کمتر سمجھنے کا نام ہے۔ خود کو حقیر سمجھیے، کمتر سمجھیے، بہت جھکا ہوا سمجھیے، بہت عاجز سمجھیے، اللہ آپ کو اٹھا دے گا، بلند مقامات پر لے جائے گا۔ آج تک کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ زندگی رہی تو کل پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ پروگرام پیش کرتے ہوئے کوئی غلطی، کوئی سہو تو اپنے رب کے حضور معافی کا خواستگار اور توبہ کا طلبگار ہوں، یا میری کسی بات سے آپ کو تکلیف پہنچی ہو آپ سے معافی چاہتا ہوں۔ انشاءاللہ کل اسی چینل پر آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔